سورۃ الفاتحہ۔ چند سوالات تھے، اس کے جوابات۔ نبی کریم شب معراج پر قرآن مکمل ہونے کے بعد گئے یا پہلے؟ حضور کی عمر کتنی تھی؟ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ نبی کریم شب معراج پر قرآن مکمل ہونے کے بعد گئے یا پہلے، حضور کی عمر کتنی تھی؟ تو نبی کریم معراج پر بعثت کے دوسرے یا تیسرے برس، جو روایتوں میں ملتا ہے، اس وقت گئے، یعنی 42 یا 43 ایئرس ان کی عمر رہی ہوگی جب وہ معراج پر۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ولادت ہے، اس میں دو روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بعثت سے پہلے 5 برس پہلے، اور ایک روایت یہ ہے کہ بعثت کے 5ویں برس، یعنی جب رسول 35 سال کے تھے اور رسول 45 سال کے تھے۔ تو جو اہل بیت کا ورژن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ 45 سال کی عمر میں، یعنی بعثت کے 5ویں برس، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ اور کلینی نے بھی یہی لکھا ہے، اور علامہ مجلسی نے بھی یہی لکھا ہے، اور دیگر جو شیعہ مورخین ہیں انہوں نے بھی 45 برس کی عمر بتائی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ علی حسنین ابن ہدایت علی، جعفر حسن زیدی ابن فرزند حسین حسن کنیز زہرہ بنت آل محمد، نمیسم بنت علی حسنین، عروج زہرہ بنت نجف علی اصفہانی، زیدی بنت مسعود زیدی، کل مومنین اور مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المحمد۔ وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے، اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر اولاد کے لیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اندر، کیونکہ آج آپ نے جو لیکچر سنا ہے وہ ول کے اوپر سنا ہے، تو میں نے بھی جو انتخاب کیا ہے آج کا موضوع وہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو وصیت ہے نہج البلاغہ کے اندر، انشاءاللہ اس پر آج تبصرہ کریں گے۔ عالم اسلام میں 2 بنیادی طریقے سے وصیتیں موجود ہیں، ایک قرآن مجید میں
اور ایک نہج البلاغہ میں۔ قرآن مجید میں جو ول موجود ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی ہے۔ سورہ لقمان میں آپ نے جو اپنے بیٹے سے وصیت فرمائی ہے اس میں بھی چند اہم نکات ہیں، اور امیر المومنین کی وصیت ہے جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ اگر دونوں کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امیر المومنین کی جو وصیت ہے وہ پرمعنی ہے اور جو فکر انگیز بھی ہے اور دل آویز بھی ہے۔ یعنی مولا کی جو وصیت ہے وہ زیادہ کمپریہنسو معلوم ہوتی ہے۔ حضرت لقمان کے متعلق بھی تھوڑی کنٹروورسی ہے اور کنفیوژن ہے کہ کچھ علماء نے جو ہے ان کو نبی تسلیم کیا ہے، حکیم لقمان کو، اور کچھ علماء نے ان کو ولی تسلیم کیا ہے، نبی تسلیم نہیں کیا لیکن ولی تسلیم کیا ہے۔ تو بہرحال ولی ہوں یا نبی ہوں، لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے تو پھر قابل تذکرہ ہیں، اور ان کی وصیت واقعاً بہت جامع وصیت ہے۔ اور بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو کامن پوائنٹس ہیں مولا کی وصیت میں بھی، اور جو جناب لقمان کی وصیت ہے بہت ساری جو ہے وہ کامن چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ امیر المومنین کی جو وصیت ہے اس میں بنیادی طریقے سے 8 پوائنٹس ہیں، 8 نکات ہیں جو امیر المومنین نے بیان فرمائے۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی الہی اختیار کرنا۔ دیکھیں مولا کی وصیت ہے، ہمارے پہلے امام ہیں ان کی وصیت ہے۔ اگر ہماری قوم اس وصیت سے واقف نہیں رہے گی تو پھر آپ بتائیں کہ یہ واقعاً ایمانداری ہے، یہ قیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ہر انسان کو مولا کی وصیت یاد ہونا چاہیے، اور کوئی اتنی لمبی چوڑی وصیت بھی یہ نہیں ہے کہ یاد نہ ہو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن میں بہت تیزی کے ساتھ یہ جو 8-9 پوائنٹس ہیں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتا چلوں گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ تقوی الہی اختیار کر۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ جب مومن کی محفل بھی پاک ہو اور اس کی تنہائی بھی پاک ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی محفل بھی پاک ہوتی ہے اور محفل کے ساتھ ساتھ اس کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی مومن ایسا ہو کہ جس کی محفل پاک ہو، جو مسجدوں میں بھی جاتا ہو، امام باڑوں میں بھی جاتا ہو، مصلوں پر بھی بیٹھتا ہو، فرش ادا پر بھی بیٹھتا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی جلوت کے ساتھ ساتھ اس کی خلوت بھی پاک و پاکیزہ۔ تو متقی بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ تمہاری محفل بھی پاک ہو جائے، تمہاری تنہائی بھی پاک ہو جائے۔ پبلک کے سامنے بھی جرم اور گناہ خطا کرنے سے بچو، اور تنہائیوں میں بھی گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ جو گواہ ہے، جو وٹنس ہے، وہی جج ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی جج ہے۔ تو متقی کون ہے؟ کہ جس کی خلوت بھی پاک ہو اور جس کی جلوت بھی پاک ہو۔ متقی کہتے ہیں اس شخص کو، یہ مولا کی ڈیفینیشن، کہ جو محرمات سے پرہیز کرتا ہو، واجبات پر عمل کرتا ہو، حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہو اور واجبات پر عمل کرتا ہو۔ جو واجبات پر عمل نہیں کرتا وہ فاسق اور فاجر ہوتا۔ جو واجبات پر عمل نہ کرے وہ فاسق و فاجر ہے۔ رسول اسلام کا قول ہے کہ جو واجبات کو ترک کرے جان بوجھ کر وہ فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ تو متقی کون ہے؟ کہ جو واجبات پر عمل کرے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرے۔ متقی کون ہے؟ اس کے پاس تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟
نوجوانوں کے لیے آسان سی مثال اور ایگزامپل دے دوں، بچوں کے لیے بھی، کہ تقویٰ کہتے ہیں تقوی کی گاڑی وہ گاڑی ہوتی ہے جس کے بریک فیل نہیں ہوتے، جس کے بریک فیل نہیں ہوتے۔ یعنی متقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے جسم کا غلام نہیں ہوتا، جسم اس کا غلام ہوتا ہے۔ وہ خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، خواہشات اس کی غلام ہوا کرتی ہیں۔ اگر انسان خواہشات کا غلام ہو جائے تو ایسی گاڑی بن جائے گا کہ جس کے بریک فیل ہوتا ہے۔ اگر گاڑی کے بریک فیل ہو جائیں تو وہ ایسی گاڑی بن جائے گا، اگر وہ متقی نہیں ہے، کہ خواہشات جہاں چاہیں گی۔ اگر آپ تصور کریں ایک ایسی گاڑی کا کہ جس کے بریک فیل ہو تو وہ جہاں چاہے گی وہاں گھس جائے گی۔ بازاروں میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کھیتوں میں چلی جائے، کہیں پر بھی جا سکتی ہے۔ تو اگر انسان کی آرزویں اور ڈیزائرز انکنٹرولڈ ہوئی تو وہ کسی بھی جگہ جا سکتی ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو متقی وہ شخص ہے کہ جس کے گاڑی کے بریک فیل نہ ہو۔ اگر انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور متقی نہیں بن رہا تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز اور روزہ قبول نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اور روزہ جو ہے وہ متقی بنانے کی ٹریننگ ہے، متقی بنانے کی ٹریننگ ہے۔ آپ اگر پولیس کی ٹریننگ کریں اور پولیس والے نہ بنے، ملٹری کی ٹریننگ کریں اور ملٹری والے نہ بنے، آپ ریسیڈنسی کریں اور ڈاکٹر نہ بنے تو پھر ریسیڈنسی کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ نماز روزہ کر رہے ہیں اور آپ متقی نہیں بن رہے تو سمجھ لیجئے نماز روزہ آپ کا قابل قبول نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو مولا کی وصیت پر پہلا پوائنٹ کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ متقی وہ ہے جو حرام چیزوں سے پرہیز کرے، حلال چیزوں کو اپنائے، واجبات پر عمل کرے، جس کی خواہشات، جس کی ڈیزائرز، جس کی آرزویں انکنٹرولڈ نہ ہو، اس کے قابو میں ہو، وہ شخص متقی ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے نوجوان اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی فائدہ کیا ہے اگر ہم حلال کھانا کھا رہے ہیں، حرام چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں، جھٹکے کا کھائیں یا ذبیحہ کھائیں، فائدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب ڈاکٹر قانون بناتا ہے، جب سائنسداں قانون بناتا ہے تو اس کے پیش نظر صرف انسان کا جسم ہوتا ہے، لیکن جب پروردگار عالم قانون بناتا ہے تو اس کے پیش نظر جسم بھی ہوتا ہے، دماغ بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوا کرتی ہے۔ ممکن ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر اتنی مقدار میں کوئی چیز پی جائے تو وہ جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، ہارٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن ڈاکٹر کے پیش نظر صرف جسم کے تقاضے ہیں، عقل اور روح کے تقاضے نہیں ہیں۔ لیکن پروردگار اور رسول اللہ اور اہل بیت جب کوئی قانون کی وضاحت کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر روح کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، عقل کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس غذا کا اثر روحوں پر اور نسلوں پر مرتب ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کے سامنے تو صرف جسم کے تقاضے ہیں کہ کون سی غذا جسم کو فائدہ دے رہی۔ تو ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب اسلام نے اس لیے حرام چیزیں قرار دی ہیں تاکہ وہ جسم کو نقصان نہ دیں، لیکن بہت ساری حرام چیزیں تو ایسی بھی ہیں جو جسم کو فائدہ دیتی ہیں۔ نوجوان اکثر یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ جسم کو فائدہ دیتی ہیں۔ سردیوں میں اگر آپ بہت ساری چیزوں کا استعمال کریں تو صاحب وہ بڑے فائدہ مند ہے، ریڈ وائن اگر پی جائے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پیش نظر صرف جسم ہے۔ لیکن پروردگار عالم جانتا ہے کہ جب نجس چیز انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے اثرات نسلوں میں منتقل ہو جایا کرتے ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں نسلوں کے اندر ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو مشہور ہیں اپنی بغیرتی کے لیے۔ جب انسان اس کا گوشت کھاتا ہے نا تو بغیرت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کھانے پینے کے اثرات روح بشر پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
تو تقوی الہی اختیار کرو، مولا فرماتے متقی بن جاؤ، کیونکہ غیر متقی سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ولایت اہل بیت پر، اگر ولایت اہل بیت نہیں تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل ہمارا قبول نہیں اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے، اور ولایت قبول نہیں اگر ہمارے پاس تقوی الہی نہیں۔ یہ معصوم کی حدیث ہے، ولایت قبول نہیں کی جائے گی اگر تقوی کے ساتھ نہیں ہو۔ آپ کوئی سی ایک ایسی آیت بتائیے مجھے کہ جو پروردگار عالم نے کہا ہو کہ بنا تقوی کے، تقوی کیا؟ روح کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی۔ تو جب ہم مسجد میں، امام باڑے میں جسمانی نجاستوں کے ساتھ نہیں آ سکتے تو پھر ان کے مکتب میں روحانی نجاستوں کے ساتھ کیسے آ سکتے؟ تو پہلے اپنے روح اور دل کو پاک کرو، تب یہ ہمارے اعمال قبول کریں گے۔ تو جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں یہ کہ تقوی الہی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ایسے ہی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، پہلے تقوی اختیار کرو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ پروردگار عالم حیدر صاحب کو صحت اور طول عمر عطا کرے، اس لیے کہ ان کا بھی آپریشن ہوا ہے اور یہ ہمارے مجلسوں کی زینت ہے ماشاءاللہ، اور ان کے دم سے کافی رونق رہتی ہے۔ تو پروردگار عالم تمام مومنین کو اور عزاداروں کو صحت اور سلامتی عطا کرے اور ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور کل مومنات اور مومنین کی سلامتی کے لیے اور عزاداروں کی سلامتی کے لیے محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ تو مولا کی وصیت کا پہلا پوائنٹ، تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی ان بریکس کا نام ہے کہ جو انسان کی ڈیزائرز کو، خواہشات کو انکنٹرول نہیں ہونے دیتے۔ جانور میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانوروں کی تمنائیں انکنٹرولڈ ہوتی ہیں اور انسان کہتے ہی اسے ہیں جس کی خواہشات اس کے قابو میں ہوا کرتی ہیں۔ تو تقوی الہی اختیار کو مولا کا پہلا پوائنٹ ہے۔ اگر کسی اور کا پوائنٹ ہو تو بتائیے۔ یہ آپ کے مولا کی وصیت ہے، آپ کے لیے، امام حسن امام حسین کے لیے وصیت نہیں ہے، یہ وصیت ہے ہمارے لیے۔ کہا ان سے جا رہا ہے مگر خطاب ہم لوگ ہیں، ورنہ امام حسن امام حسین کو یہ کیا وصیت کرنی تھی کہ تقوی؟ وہ تو متقیوں کے امام ہیں، وہ تو متقیوں کے امام ہیں۔ جس طریقے سے بہت ساری باتیں اللہ رسول سے کہتا ہے مگر وہاں مراد رسول نہیں ہوتے، پبلک ہوتی، عوام ہوتی۔ بہت سارے مفسرین سے یہی غلطی ہو گئی، انہیں لگا کہ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے، رسول سے نہیں کہہ رہا بلکہ پبلک مسلمانوں سے، عوام سے کہہ رہا۔ تو لہٰذا امام حسن امام حسین سے وصیت نہیں ہے، یہ ایکچولی ہم لوگوں سے وصیت ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ معصوموں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے؟ اگر بشر یہ سن لے تو اسے موت آ جائے، وہ ہمارا سلیبس ہے ہی نہیں۔ بندہ اگر سن لے کہ اللہ میں اور معصوم میں کیا گفتگو ہو رہی، یہ جو دعائے کمیل ہے، یہ دعائیں ہماری تربیت کے لیے ہیں۔ اصلی مناجات انسان سن ہی نہیں سکتا جو عبد و معبود کے درمیان، جو امام اور اللہ کے درمیان ہوا کرتی۔ توجہ ہے؟ بہرحال وہ ہمارا سلیبس نہیں ہے کہ معصوم اور اللہ کے درمیان کیا گفتگو ہے، تو یہ ہماری تربیت کے لیے۔ تو یہ جو وصیت ہے یہ ہم لوگوں کے لیے کہ تقوی الہی اختیار کرو، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ مولا کی وصیت کا یہ ہے کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست بنے رہنا۔ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست بنے رہنا۔ آج کل ہو گیا ہے الٹا، انسان ظالم کا دوست بن جاتا ہے، مظلوم کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سماج کے اندر جو حق ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جو باطل ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پوری سوشل فلسفی ہے۔ میں نے غالباً دوسری مجلس میں تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ عزاداری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف
نفرت پیدا ہو اور حق کے لیے محبت پیدا ہو۔ ہم جو امام حسین کا ماتم کرتے ہیں نا، یہ ہماری باطنی تربیت ہے تاکہ ہم حق سے محبت کا جذبہ پیدا کریں اور باطل سے نفرت اور عداوت کا جذبہ پیدا کریں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جیسے صوفی باتیں کیا کرتے ہیں کہ صاحب نفرت کی ضرورت ہی نہیں، نفرت بھی فطری چیز ہے اور محبت بھی فطری چیز ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام ہیومن نیچر کو دبا ہی نہیں سکتا، اس کو اسٹیبلائز کرنا شریعت محمدی کا کام ہے، دبانا ختم کرنا نہیں۔ جو چیز بڑھ گئی ہے اسے گھٹا دو، اور جو چیز گھٹ گئی ہے اسے بڑھا دو، یہ ہے شریعت کا کام، اسٹیبلائز کرنا۔ تو کوئی بھی فطری تقاضا ہے، اسلام اسے ختم نہیں کر سکتا۔ تو انسان کے اندر ہیٹ پائی جاتی، نفرت، یہ فطری جذبہ ہے، انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن حق سے نفرت نہ کرو، باطل سے نفرت کرو۔ تو شیطان سے نفرت ہے۔ یہ جو آپ حج کرنے جاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ ایک ہے صفا و مروہ کے درمیان سعی، اور ایک ہے رمی الجمرات، کنکڑیاں مارنا۔ یہ جو سعی ہے یہ ہے محبت، اور یہ جو کنکڑیاں مارنا ہے یہ ہے نفرت۔ باطل سے نفرت کرو، اگر باطل سے محبت کرنے لگے تو ظلم ہو جائے گا نا۔ ستار ہونا بہت اچھی بات ہے، عیب چھپانا، لیکن ظالموں کے عیب چھپانے لگے آپ، یزید کے عیب چھپانے لگے تو کیسا ہے؟ ستاریت اچھی چیز ہے، لیکن اچھی چیز ہے انسانوں کے عیب چھپائیں، لیکن ظالموں کے عیب چھپانے لگیں گے تو وہی صفت بری ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہر جذبے کو چینلائز کر کے اسے اسٹیبلائز اسلام اور شریعت کر دیا کرتی ہے۔ تو دونوں جذبے انسان کے اندر موجود ہے، فطرت کے اندر، ہیومن نیچر کے اندر، لو کا بھی جذبہ اور ہیٹ کا بھی جذبہ۔ تو نفرت کس سے کرنی ہے اور محبت کس سے کرنی ہے، یہ دین اسلام کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ تم نفرت کس سے کرو۔ تو باطل سے نفرت اور حق سے محبت۔ مولا فرماتے ہیں کہ ظالم کے دشمن بنے رہو اور مظلوم کے دوست بنے رہو۔ فرزند رسول نے ممانعت کی 8ویں امام نے کہ اگر تم ظالموں کو اونٹ کرائے پر دے رہے ہو تو ہرگز ایسا مت کرنا۔ اور ایک معصوم کی حدیث ہے کہ خبردار ظالموں کو مسکرا کے بھی مت دیکھنا، یعنی اتنی لفٹ بھی مت دو ظالموں کو کہ تم ان کو دیکھ کر اسمائل کرو۔ تو ظالموں کو اتنا ڈسکریج کر دو، اتنا بائیکاٹ کر دو ان کا کہ ان کو دیکھ کے مسکراؤ بھی نہیں، تاکہ ان کو ہم کنڈیم کر سکیں۔ تو لہٰذا مولا نے ایک یہ سوشل فلسفی دی ہے کہ حق برسر اقتدار کیسے آتا ہے اور باطل کمزور کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ انسان ظالم سے نفرت کرے اور مظلوم سے محبت کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تیسرا پوائنٹ مولا کی وصیت کا یہ ہے کہ آپسی کشیدگیوں کو دور کرنا، آپسی کشیدگیوں کو دور کرنا، یعنی صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، آپسی کشیدگیوں کو دور کرنا۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپسی کشیدگیوں کو دور کرنا بعض نماز اور روزے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ آپسی کشیدگیوں کو دور کرنا۔ ہم اس چیز پر زور نہیں ڈالتے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے، آپسی کشیدگیوں کو دور کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، اور صلہ رحمی کرنا یعنی درگزر کرنا، معاف کرنا، اوائڈ کرنا۔ ہم نے جو یوروپین اور امریکن پرنسپلز ہیں ان کو اپنا لیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ، ٹٹ فار ٹیٹ۔ صاحب آپ محبت کرو گے تو ہم محبت کریں گے، آپ نیکی کرو گے تو ہم نیکی کریں گے، آپ برائی کرو گے تو ہم برائی کریں گے، آپ زیادتی کرو گے تو ہم زیادتی کریں گے۔ یہ ہے گوروں کا پرنسپل، ٹٹ فار ٹیٹ۔ اسلام کا پرنسپل ہے صلہ رحمی، اسلام کا پرنسپل ہے صلہ رحمی۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بہت بڑا پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا ہماری سوسائٹی میں، 90% اس کا دار و مدار پتہ ہے کس چیز پر ہے؟ ایکسپیکٹیشنز پر۔ کس پر ہے؟ ایکسپیکٹیشنز، امیدیں۔ نہج البلاغہ پڑھیے، بار بار مولانا نے ڈسکریج کیا ہے، میں ڈرتا ہوں تمہارے متعلق
کہ تمہاری خواہشات اور تمہاری ایکسپیکٹیشن زیادہ نہ بڑھ جائیں۔ 90% سوسائٹی کے اندر پریشانیاں ہیں ایکسپیکٹیشنز کی بنا پر۔ کیا صاحب انہوں نے برتھ ڈے پر $100 دیے تھے، ہم نے جو ہے وہ $200 دیے تھے، اس نے شادی پہ جو ہے وہ کچھ دیا ہی نہیں، اور ہم تو اتنی ساری چیزیں لے کے گئے تھے، اور صاحب ہم ایسا کرتے ہیں اور وہ ایسا کرتا ہے، اور ہم یوں ہیں اور وہ یوں ہیں۔ تو جتنی بھی پریشانیاں ہیں اسلام نے اس کا ایک حل بیان کیا ہے۔ میں بہت بڑا فلسفہ بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کا جملہ ہے مولا کا، اس کو امپلیمنٹ کیجئے گا اپنی زندگیوں میں تو انشاءاللہ خوش رہیں گے آپ لوگ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ دو جملوں میں امام نے جو ہے وہ قیامت کر دی۔ جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کے طلبگار ہو جاؤ۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اس نے یہ کر دیا، ارے چلو کوئی بات نہیں کرنی، اس نے زیادتی کر دی، چلو کوئی بات نہیں، اللہ جانے، ہم نے کون سی نیکی اس کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، ہم نے تو پروردگار عالم کے لیے کی تھی۔ تو جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، ایکسپیکٹیشنز ختم کر دو لوگوں سے۔ اگر نیکیاں کر رہے ہو تو پروردگار عالم کے لیے کرو، لوگوں کی خوشنودی کے لیے کرو، تو پریشان رہ ہی نہیں سکتے۔ جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کے طلبگار ہو جاؤ۔ ایکسپیکٹ کرو تو صرف اللہ سے کرو، ایکسپیکٹ کرو تو محمد و آل محمد سے کرو۔ مجبور بندوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں کیا جاتا، جو اپنا اقتدار کل رکھتے ہیں ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو آپسی کشیدگیوں کو دور کرنا نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے۔ ہم سوشل لائف کو امپورٹنس نہیں دیتے کہ صاحب بھائی سے ناراضگی ہو گئی تو ہو گئی، رشتہ داروں سے ناراضگی ہو گئی تو ہو گئی۔ اگر حق اور باطل کا معاملہ ہے تو وہ معاملہ دوسرا ہے، لیکن ہماری جو ناراضگیاں ہوتی ہیں، قطع رحمی جو ہوتی ہے، اس کی بنیاد ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں۔ 90% ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا۔ تو مولا فرماتے ہیں جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کے طلبگار ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ سوشل فلسفہ جو چوتھے امام نے بیان فرمایا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، یہی جملے ہیں، میرے پاس حوالہ بھی موجود، یا رسول اللہ، کہا کیا؟ کہا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ بہت برے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہر وقت مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے گالیاں بکتے ہیں، جملے کہ مجھے گالیاں بکتے ہیں، دے ابیوز می، اور تعلقات مجھ سے ختم کر دیے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا تمہارا کیا ری ایکشن ہے؟ کہا صاحب انہوں نے گالیاں دی تو ہم نے بھی گالیاں دی، اور انہوں نے تعلقات ختم کیے تو ہم نے بھی تعلقات ختم کر دیے۔ کہا اگر تو ایسا کرے گا تو پروردگار عالم کی رحمت تیرے اوپر نازل نہیں ہوگی۔ اگر تو ایسا کرے گا، ٹٹ فار ٹیٹ کرے گا، تو پروردگار کی رحمت تجھ پر نازل نہیں ہوگی۔ تو کیا کروں رسول اللہ؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ یہ ہے اسلامک بیہیویئر، ٹٹ فار ٹیٹ نہیں۔ اگر تو ایسا کرے گا تو رسول اللہ کہتے ہیں تو پروردگار عالم کی رحمتیں تیرے اوپر نازل ہوں۔ ٹھیک ہے انسان ٹٹ فار ٹیٹ کرنا چاہتا ہے کرے،
لیکن وہ اگر پروردگار عالم کا محبوب ترین بندہ بننا چاہتا ہے، اگر وہ پروردگار عالم کی اور محمد و آل محمد کی گڈ بکس میں آنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جو رشتہ دار اگر اس سے توڑ رہے ہیں تو ان سے جوڑے، اگر وہ اسے محروم کر رہے ہیں تو اسے عطا کرے، اور اگر وہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں تو اسے معاف کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں نے مولا علی کی وصیت بیان کی ہے اور رسول اللہ کی حدیث بیان کی ہے، تو بہت سارے جو ریلیشنز ہیں اس مجلس کے بعد وہ اچھے ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ہیومن ریلیشنز جو خراب ہوتے ہیں اس کی ایک بنیاد ہے، وہ ہے انسان کی ایگو اور اس کی ایروگینس۔ پہل نہیں کرنا چاہتا کوئی، ایگو ہے صاحب ہماری، ایروگینس ہے ہماری۔ میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں مولا کا ہی، پہلے امام کا، ایروگینس کے متعلق، ایگو کے متعلق۔ یہ کیا ہے ایگو؟ یہ انسانی صفت نہیں ہے، یہ شیطانی صفت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، سنیے گا ایک ایک انسان سنیں، مولا فرماتے ہیں کہ انسان جس ایروگینس اور ایگو کی بنا پر شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، ابا واستکبرا وکان من الکافرین، عجیب و غریب آیت ہے کہ اس نے تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ اب سمجھ لیجئے کہ کافر کسے کہتے ہیں؟ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، تکبر کے نتیجے میں شیطان کافر ہوا۔ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ انسان جس ایروگینس کی بنا پر، میری باڈی لینگویج پہ غور کیجئے گا، جس ایروگینس کی بنا پر شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، تو کیا سمجھتا ہے اس ایروگینس کے ساتھ تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ جس ایروگینس کی بنا پر شیطان کو جنت سے نکالا گیا، تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس ایروگینس کو لے کر کے صاحب جنت کے اندر ملا؟ نہیں عزیزو۔ تو ایروگینس کیا ہے؟ یہ شیطانی صفت ہے، انسانی صفت نہیں۔ تو یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں نا سوسائٹی کے اندر، تعلقات استوار نہیں ہو پاتے، یہ ہماری ایگو اور ایروگینس کی بنا پر، ایگو اور ایروگینس کی بنا پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عزاداری انسان کی تربیت کا نام ہے۔ یہ فرش عزا کیا ہے؟ ہم زمین پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بیٹھے زمین پر؟ آج کل بچے سوال کرنے لگے، انڈیا کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم تو کرسی پر بیٹھیں گے، زمین پر کیوں بیٹھیں؟ یہ انسان کی تربیت ہے تاکہ انسان کی ایروگینس ختم ہو سکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو فرش عزا درس دیتی ہے انکساری کا۔ فرش عزا تو انسانی صفت کیا؟ انکساری، جھک جانا۔ اگر انسان علم پر بھی ایروگینٹ ہے تو یہ بھی شیطانی صفت ہے، کیونکہ درخت پر جتنے زیادہ پھل آتے چلے جاتے ہیں درخت اتنا ہی زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ جس تکبر کی بنا پر شیطان کو نکالا گیا، تو اس کے ساتھ کبریائی، مولا فرماتے ہیں کبریائی، امام حسین کا جملہ ہے، کبریائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے۔ کبریائی، متکبر اس کا ایک نام ہے نا، یہ صرف اس کو زیب دیتا ہے، یہ انسانوں کو زیب نہیں دے گا۔ متکبر ہونا، تکبر پیدا کرنا، یہ صرف انسان کو چاہیے کہ وہ ہیوملٹی پیدا کرے، وہ عاجزی پیدا کرے۔ یہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، جھکنا، سر جھکانا، یہ عاجزی کی تربیت کراتا ہے۔ خضوع اور خشوع کیا ہے؟ تاکہ انسان کا ایروگینس ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ تو ہمیشہ انسان ایسا ہو کہ جو جھک کے ملنے والا، اپنی ایگو کو کرش کر دیجئے، اپنے ایروگینس کو کرش کر دیجئے، پھر دیکھیے کہ رحمت کی بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔
تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے مولا کی وصیت کا؟ کہ آپسی کشیدگیوں کو دور کرو. آپسی کشیدگیوں کیونکہ یہ نماز اور روزے سے افضل ہے. بعض نماز اور روزے سے افضل ہے آپسی کشیدگیوں کو دور کرنا. اور رسول یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں لمبی عمر ملے، تو صلہ رحمی کیا کرو. کیونکہ جو قطع رحمی کرتا ہے نا، جو منہ سکوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نہیں ملوں گا، تعلقات ختم کر دوں گا، پروردگار عالم اس کے رزق کو بھی گھٹا دیتا ہے، اس کی عمر کو بھی گھٹا دیتا ہے. اور تم چاہتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو اور طول عمر تمہیں عطا ہو، تو پھر صلہ رحمی کیا کرو، معاف کرنے کی عادت ڈال. تو مولا فرماتے ہیں کہ آپسی کشیدگیوں کو دور کرنا عام نماز اور روزے سے افضل ہے. چوتھا پوائنٹ مولا کہ یہ کہتے ہیں کہ یتیموں سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں یہ تباہ و برباد ہو جاؤ. یتیموں سے ہوشیار. آپ کو معلوم ہے مولا یتیموں سے کتنی محبت کرتے تھے. خدا کی قسم میں نے خود پڑھا ہے کہ جو بچے یتیم نہیں تھے نا کوفے کے اندر، یتیم نہیں تھے، وہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں یتیم بنا دے تاکہ علی جیسا باپ مل سکے، تاکہ علی جیسا اتنا شفیق، شہد چٹانے والا، یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا بنا کر کھلانے والا، کتنا شفیق تھا میرا مولا یتیموں کے لیے. رسول فرماتے ہیں جب یتیم کے تم سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو نا، جو جتنے بال تمہاری ہتھیلی کے نیچے سے گزرتے ہیں، پروردگار عالم اتنی نیکیاں تمہارے حق میں لکھ دیا کرتا. تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے یتیم تباہ و برباد ہو جائے. الحمدللہ یہاں تو حالات بہت اچھے ہیں، لیکن آپ دیکھیے اگر آپ کے ملک میں، آپ کے خاندان میں، کیونکہ پہلی ذمہ داری فیملی کی ہوتی ہے، اگر خاندان میں کوئی ایسے غریب بچے ہیں آپ کے ملک کے اندر، ہندوستان اور پاکستان میں، کہ جو یتیم ہیں، جو بے سہارا ہیں، اور اسباب کی قلت کی بنا پر وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، یا وہ محنت اور مزدوری کرنے لگے اور ایجوکیشن انہوں نے ترک کر دی ہے، تو ذمہ دار ہم ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی کفالت اختیار کریں اور ان کے نان و نفقے کا خیال رکھیں، اور کم سے کم انہیں اتنا سپورٹ کریں کہ وہ تعلیم حاصل کریں، چائلڈ لیبر کے اندر مبتلا نہ ہو. تو انشاءاللہ ہم یہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ قوم کے جو یتیم بچے ہیں ہم ان کے لیے سہارا بنے، کیونکہ یہ مولا کی وصیت ہے. کتنا خیال کرتے تھے مولا یتیموں کے، وصیت میں یہ پوائنٹ شامل کر دیا قیامت تک کے لیے کہ جو میرے شیعہ ہوں گے وہ یتیموں کا خیال ضرور رکھیں. تو یتیموں سے ہوشیار، ایسا نہ ہو کہ ہماری موجودگی میں وہ تباہ اور برباد ہو جائے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ میں چاہتا تھا کہ ڈسکس کروں خوب، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ لوگ بھی تھکے ہوئے، ہم بھی تھکے ہوئے. تو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق سے ہوشیار رہیں. نیبر جو ہیں، یہاں تو ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں کون رہ رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والا. یہی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا، ہمیں یہ، حالانکہ اس بات کو گمان نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں، یعنی صحابیوں، مولا ایک عام تھرڈ وہ پرسن بن کے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید پراپرٹی میں نیبرز کا شیئر ہوگا. ہمیں یہ گمان، اتنے حقوق بیان کیے کہ شاید رسول اللہ جو ہیں وہ میراث میں حصے دار بنا دیں گے پڑوسیوں. اتنے حقوق ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں سے تعلقات اچھے رکھیں، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جیو ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں، تاکہ ہم جتنا اچھا اخلاق پیش کریں گے تعریف ہمارے مکتب اور دین کی ہوگی. تعریف ہمارے مکتب اور دین کی ہوگی کہ یہ کتنے اچھے ہیں کہ جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں. اگر یہاں کے لوگوں کو توفیق نہیں ہے تو ہم لوگ جو مکتب آل رسول سے وابستہ ہیں ہمیں چاہیے کہ یہ سوشل اسپرٹ پیدا کریں، سوشل اسپرٹ پیدا کریں، نیبرز کا خیال رکھیں. کچھ اچھا بنائے تو ان کو دیں، تہواروں پر ان کو پوچھیں. جیسے ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ ابھی
کرسمس بھی آنے والا ہے اور 17 ربیع اول بھی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو بہترین چیز یہ ہے کہ ادارہ جعفریہ کے جتنے آس پڑوس میں چرچز ہیں یا اسکولز ہیں، تو چاہیے کہ ادارہ جعفریہ کی طرف سے گفٹ ہیمپر ان کے پاس جائیں کرسمس کے لیے اور رسول اللہ کی پیدائش پہ، تاکہ انہیں پتہ لگ سکے کہ ادارہ جعفریہ جو ہے وہ بچوں کو اور چرچز میں جو ہے وہ گفٹ بھیج رہا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھ رہا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کے معاملے میں محتاط رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر قومیں اس پہ عمل کرنے میں سبقت حاصل کر لے جائیں، غیر قومیں آگے بڑھ جائیں تو عمل کرنے پہ۔ غیر قومیں کیسے عمل کریں گی زیادہ قرآن؟ اس کا مطلب یہ جو اخلاقیات ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو سوسائٹی کا فلاح اور بہبود ہے، یہ ہے قرآن پر عمل کرنا، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پچھڑ گئے اور غیر لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے۔ جمال الدین افغانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جب وہ یورپ گئے نا اور لوٹ کر آئے تو کہتے ہیں کہ میں مشرق گیا، میں نے مسلمان نہیں دیکھے مگر اسلام دیکھا، اور میں مشرق گیا میں نے مسلمان دیکھے مگر اسلام نہیں دیکھا۔ تو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ رسول نے جو چھوڑی ہے نا، دو چیزیں چھوڑی ہیں، دیکھیں توجہ نوجوان، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر قرآن کو چھوڑ دو گے تو نصیری بن جاؤ گے، اور اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو وہابی بن جاؤ گے۔ حالانکہ دونوں ایک چیز ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ نور الہی لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے تو قرآن کہلاتا ہے، پیکر بشریت میں ڈھلتا ہے تو معصوم کہلاتا ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، عادت ڈالیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد کم سے کم 5 منٹ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اچھا، ہمارے یہاں صرف تلاوت نہیں ہے، حالانکہ تلاوت کے اپنے فائدے ہیں، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ائمہ نے جو زور ڈالا ہے وہ قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے زور ڈالا۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ 5 منٹ نکالیے، آفس جانے سے پہلے آپ نے ایک صفحہ کھولا قرآن مجید کا، وہ پڑھیے تفسیر کے ساتھ۔ بہت سارے قرآن ایسے ود انٹرپریٹیشنز ہیں، جو قرآن کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں متشابہات جو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک انٹرپریٹیشن نہ ہو معصومین کا۔ تو انٹرپریٹیشن کے ساتھ قرآن کو 5 منٹ عادت ڈال لیجئے، انشاءاللہ 1 سال میں آپ جو ہے وہ قرآن ختم کر لیں گے۔ کم سے کم پتہ تو چلے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، جو زمین پر مشیت کا آخری پیغام ہے، اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ تو قرآن تاکہ دیوار کی زینت نہ بنے، تاکہ دل کی زینت بنے۔ اب وقت ہوتا تو میں بیان کرتا کہ قرآن اللہ کا معجزہ کیسے ہے۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ نماز ترک مت کرنا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اچھا، نماز کس کی قبول ہوتی ہے؟ جس کے پاس ولایت اہل بیت ہوتی ہے، اور جس کے پاس ولایت نہیں اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ تو پڑھنا کسے چاہیے؟ جس کی قبول ہے۔ جس کی قبول ہے وہ پڑھتے نہیں، اور جن کی قبول نہیں ہے وہ چھوڑتے نہیں۔ تو نماز ترک مت کرنا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو نماز پر انشاءاللہ ایک مجلس جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ دیکھیے نماز جو ہے نا، الصلاۃ، نماز تو یہ فارسی ورڈ ہے، لیکن جو عربک ورڈ ہے وہ ہے اقیموا الصلاۃ۔ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کس چیز کا نام ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ صلاۃ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں، یہ بھی صلاۃ ہے، لیکن یہی صلاۃ نہیں، یہ بھی صلاۃ ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ ایک نظام کا نام ہے جس میں یاد الہی ہے اور استغفار ہے۔
نماز قائم کرو، صلاۃ، اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اللہ کو بھول جاؤ۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ یاد رہے، ہر وقت اس کو یاد رکھو اور استغفار کرتے رہو، اس کا نام صلاۃ ہے۔ یعنی مسجد میں یعنی نماز کو صرف مسجد تک محدود نہ رکھنا، بلکہ یہ پوری دنیا مسجد ہو اور تمہارا ہر عمل نماز ہونا چاہیے۔ تو نماز کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ کیوں کہا دین کا پلر ہے؟ کیونکہ یاد الہی، ریممبرنس آف گاڈ، استغفار کرتے رہنا ہر وقت، یہ ہے اسلام کا حکم۔ تو اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے خالی کہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے صلاۃ قائم کرو، یعنی ذکر الہی قائم کرو، یاد الہی قائم کرو، استغفار کیا کرو، ہر وقت اسے یاد کیا کرو۔ خدا صرف وہ نہیں ہے جو مسجدوں میں یاد رہے، بازاروں میں جاؤ تو خدا یاد ہو۔ انسان مسجدوں میں تو خدا کو یاد رکھتا ہے، بازاروں میں خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو جب بازاروں میں جاؤ تو خدا یاد رہے۔ اسلام وہ دین ہے جو صرف مسجدوں تک نہیں لے جاتا، یہ رن بھومی میں مجاہد کی تلوار پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہ بازاری ہنگاموں میں تاجر کے ترازو کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، دور قتال قتل کے سلیقے بھی سکھاتا ہے، اور اس کے بعد صلحوں کے آداب بھی استوار کرتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی سرحدوں کا تعین بھی اس کو کرنا آتا ہے۔ رنگین شبستانوں میں، خاموشی، جمود اور سکوت کے عالم میں، جہاں تیر اور تاریکی میں انسان کسی کی مداخلت اور انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتا، وہاں شہوت پرستی کے دیو کو بوتل میں اتار لینے کا سلیقہ اس کو معلوم ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یعنی تو بند کمروں کے اندر انسان کے ذہن کو یاد الہی سے خالی ہونے نہ دے، اسے نظام اسلامی کہتے ہیں۔ تو نماز قائم کرو کیونکہ یہ دین کا ستون۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا خیال رکھنا، خانہ کعبہ کا خیال رکھنا، اسے تنہا نہ چھوڑنا، خانہ کعبہ کو تنہا نہ چھوڑنا۔ دیکھیے آج کل قبضہ جو ہے وہ دشمنوں کا، خانہ کعبہ پر حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے۔ ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے۔ بہت سے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ صاحب کربلا جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، لیکن سعودی عرب کا جب بات آتی ہے کہ آپ نہیں، ہم تو نہیں جائیں گے وہاں دشمن ہوں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ان کے ابا کی جاگیر تو ہے نہیں۔ توجہ ہے نا، یہ تو ہمارا سرمایہ ہے خانہ کعبہ، اور وہاں قبر رسول ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے، پانچویں امام کی قبر ہے، چھٹے امام کی قبر ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر ہے۔ مکہ اور مدینے میں کتنی زیارتیں، تو خانہ کعبہ کو تنہا نہ چھوڑو۔ حرمشیوں کو چاہیے کہ ہم تنہا نہ چھوڑیں، ورنہ غیروں کا قبضہ بڑھتا چلا جائے۔ تو خانہ کعبہ کو تنہا مت چھوڑنا، یہی مولا نے فرمایا تھا۔ مولا نے فرمایا تھا زبیر کے بیٹے سے، عبداللہ ابن زبیر سے، جب جا رہے تھے نا مکہ چھوڑ کر، تو مولا نے کہا تھا زبیر کعبے کے لیے ڈھال بننا، کعبے کو اپنی ڈھال نہ بنا۔ کعبے کے لیے ڈھال بننا، کعبے کو اپنی ڈھال نہ بنا، تاکہ اس کی حرمت ضائع نہ ہو۔ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر نے سوچا کہ صاحب یہ عزیز مجھے قتل نہیں کرے گا، خانہ کعبہ کے حرم کے اندر رہا، لیکن وہاں پر بھی قتل کر دیا گیا، حرمت ضائع ہوئی۔ تو امام نے کہا تھا کہ زبیر کے بیٹے کعبے کو ڈھال نہ بنانا، کعبے کے لیے ڈھال بنا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، کیونکہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا
تو پروردگار عالم جابر سلطانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے. تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، توبہ کریں گے تو پروردگار عالم اسے قبول نہیں کرے گا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، یہ مولا کی وصیت تھی. اور امام نے جو مینا کے میدان میں خطبہ دیا تھا اس میں کیا کہا تھا کہ حسین اس لیے نہیں جا رہا کہ حسین فتنہ اور فساد چاہتا ہے، حسین اس لیے جا رہا ہے کیونکہ تم نے میری نانا کی سنت کو فراموش کر دیا، تم نے میرے بابا علی کی سیرت کو بھلا دیا. میں اپنے بابا کی سیرت کو اور نانا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب مولا کہتے ہیں مینا کے میدان میں کہ تم میں کوئی نیکی کو نیکی کہنے والا نہیں، تم میں کوئی برائی کو برا کہنے والا نہیں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ تم میں کوئی نیکی کو نیکی نہیں کہتا، تم میں کوئی برائی کو برا نہیں کہتا. فرزند رسول نکلے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. عزادارو، حسین کا گھر اجڑ گیا، حسین کا گھر اجڑ گیا. کربلا ایک نہیں ہے، کربلا دو ہے. ایک چھوٹی کربلا اور ایک بڑی کربلا. کربلا دو ہے، ایک چھوٹی کربلا اور ایک بڑی کربلا. چھوٹی کربلا مدینے سے لے کر عصر عاشور تک، اور بڑی کربلا شام غریبہ سے لے کر زندان شام تک. اس لیے کیونکہ اس گھرانے میں سر کا کٹ جانا آسان تھا مگر سر کا کھل جانا بہت مشکل تھا. سر کا کھل جانا بہت مشکل تھا، سر کا کٹ جانا آسان تھا. چوتھے امام اسی لیے تو روتے تھے نا، شام کو یاد کر کے روتے تھے. کربلا کو یاد کر کے نہیں روئے، شام کو یاد کر کے روئے. کیوں؟ کیونکہ اس گھرانے میں سر کا کھل جانا بہت مشکل تھا. تو بڑی کربلا زینب کی ذمہ داری، بڑی کربلا زینب کی ذمہ داری کہ شام غریبہ سے لے کے زندان شام تک. عزادارو، زینب تو اسی وقت مر گئی تھی کہ جب سر سے ردا چھوڑی، لیکن جناب زینب کا کارنامہ یہ ہے کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو حسینی مشن کے لیے زندہ رکھا. جناب زینب کی سب سے بڑی فضیلت کہ زینب نے چادر چھننے کے بعد اپنے آپ کو مرنے نہیں دیا، مرنے نہیں دیا جناب زینب نے. ہاں زادارو، وہ جناب زینب کہ جب مدینے آئی ہے نا 1 سال کے بعد تو قبر رسول پر آ کے کہتی ہیں نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم بڑے غم اور اندوہ کے ساتھ آئے ہیں. ہم جب یہاں سے گئے تھے تو ہمارے والی و وارث حسین ہمارے ساتھ تھے، مگر نانا جب لوٹ کے آئے ہیں تو حسین کو کربلا میں سونپ کر آئے ہیں. اے نانا، جب ہم یہاں سے گئے تھے تو علی اکبر تھے، قاسم تھے، اون و محمد تھے، عباس تھے، لیکن جب لوٹ کے آئے ہیں تو نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون و محمد ہے. ہاں زادارو، جناب زینب کہتی ہے نانا ہمارے قاتل کی آرزو پوری ہو گئی، ان کے دل ہمیں قتل کر کے ٹھنڈے ہو گئے. نانا ہم طٰہٰ اور یاسین کی بیٹیاں ہیں. اگلا جملہ سننا، ایک مرتبہ کہتی ہے بی بی نانا ہمیں دوڑتے ہوئے ناکوں پر سوار کیا گیا، ہمیں دوڑتے ہوئے ناکوں پر سوار کیا گیا، ہمیں شریر اونٹوں کی پشتوں پر بٹھایا گیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کی. جناب زینب کہتی ہے نانا نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے بازو کھول کے دکھاتی کہ کس طریقے سے آنی زنجیروں میں مجھے قید کیا گیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. ہاں زادارو، جب یہ قافلہ مدینے آیا ہے نا تو سید سجاد نے بشیر سے کہا بشیر مدینے میں اعلان کر دے کہ آل رسول آ گئے.
حاضردارو بشیر نے اعلان کیا مدینے والو مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہی، خاندان رسالت تباہ ہو گیا، فرزند رسول قتل ہو گئے۔ بشیر آگے آگے اور مدینے والے پیچھے ماتم کرتے ہوئے بشیر کے ساتھ ساتھ چلے۔ بشیر کہتا ہے اسی اثنا میں ایک 4 برس کا بچہ میری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنا حسین بچہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ نرگسی آنکھیں تھیں، اس کے حسین گھونگر والے بال اس کے رخساروں پر لہلہا رہے تھے۔ اس نے بڑے معصوم انداز میں مجھ سے پوچھا شیخ کیا عراق سے قافلہ آیا ہے؟ کہا میرے لال قافلہ آیا ہے، کیا اس قافلے میں میرا بابا بھی آیا ہے؟ ارے اگر میرا بابا آیا ہو تو اپنی دادی سے کہوں کہ میرے سر میں تیل لگا دے، میری آنکھوں میں سرما لگا دے، مجھ کو نیا لباس پہنا دے۔ بشیر کہتا ہے میرے لال تم کون ہو؟ تمہیں کس کا انتظار ہے؟ بچہ کہتا ہے شیخ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں فضل ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ مجھے میرے بابا نے دادی کی خدمت کے لیے یہاں چھوڑا تھا۔ بس عزادارو بشیر نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبوت کے گھرانے کا پروردہ یہ بچہ سب کچھ سمجھ گیا، زمین میں بیٹھا، گریباں کو چاک کیا، آستینوں کو الٹا، سر پہ خاک ڈالتا جاتا تھا۔ اے شیخ کیا میرا بابا عباس مارا گیا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم۔ ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے بشیر کس کی سنا نہیں سنا رہا، کس کی شہادت کی خبر دے رہا؟ کہا حسین مارے گئے۔ کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا کون علی؟ کہا شوہر بطول داماد رسول۔ کہا کیا میرا لال حسین مارا گیا؟ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ اے بشیر یہ اعلان مت کر کہ حسین مارا گیا، بلکہ اعلان کر دے میرے عباس نے بے وفائی کی ہے۔ بس بشیر کانپنے لگا، اے بی بی ایسا مت کہو، پہلے عباس کے سر پہ گرز لگا، پھر حسین کا سر کٹا، پہلے عباس کے بازو کٹے، پھر زینب کے بازو بچے۔ آزادارو ام البنین یہی مرثیہ پڑھتی تھی نا، اے مدینے والو وہ میرے بیٹے کیا ہوئے جن کی میں ماں تھی۔ اور ایمان سے بتاؤ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لیتا ہے، ہائے میرا عباس جس کے دونوں بازو جدا ہو گئے ہوں وہ زمین پر سنبھلا ہوگا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیم۔ پروردگار عالم ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما، فرش عزا پر بیٹھنے والے مومنین کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما، جو فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہمارے نوجوانوں کو توفیق عنایت فرما کہ جو حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ خدا نخواستہ کوئی نوجوان شریعت کا پابند نہ ہو سے نماز روزے کا پابند کر دے۔ خدا نخواستہ کوئی امام حسین کی عزاداری کو ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے، غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے، پرچم توحید و ولایت کو سربلندی عطا فرما۔ عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں، ہمارے دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ عزادارو ہم شکر گزار ہیں یہاں کی کمیٹی کے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کے کہ جو مجلسوں میں شریک ہوئے، اور یہاں کے والنٹیئرز کے اور جو ذمہ داران ہیں، واقعی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھایا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھتے گھبرائے گی زینب، گھبرائے
زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نہ عباس اکبر سے بھی ہے آس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پا ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب
حسین 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 جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا، جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا، خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑا، دی تڑپ کے در خیمے سے یہ زینب نے صدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی، ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی، کلد خنجر ہے میرے بھائی کا سوکھا ہے گلا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ چھوڑ کر خلد ذرا فاتح خیبر آلیں، اور کچھ دیر ٹھہر جا کہ پیمبر آلیں، آتی ہی ہوں گی وہ لینے دے اماں کو ذرا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ کیا کروں جاؤں کہاں، کس کو پکاروں بھائی، کیسے دیکھے گی تمہیں توڑتے دم ماں جائی، یا الہی مجھے شبیر سے پہلے لے اٹھا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ الوداع 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 اے حسین، قید ستم سے چھوٹ
ٹوٹ کے کنبہ رسول کا کرب و بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا اماں لوٹ آئی ہوں میں داغ دل پر بہار کر کے لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا گلستاں تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دشت ستم ہائے قیب و بلا لوٹ کے لے گئی سب بھرا گھر میرا سب لٹا آئی تیری کمائی ہوں میں قاسم و اکبر و اصغر دلربا اکبر و اصغر دلربا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا ہو گئے کربلا شیر جیسا وہ عباس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ ساحل پہ مارا گیا نہر پہ بے کفن چھوڑ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا تھی بڑے پیار سے جو گلا دشت غربت میں تھر سے ہوا وہ جدا ایک قطرہ دم ذبح میں نہ سکا لاڈلا تیرا پیاسا جہاں سے گیا خون بھرا پیرا ہے ساتھ لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں
लौट आई हूँ मैं, वो दुलारी सकीना भतीजी मेरी, वो दुलारी सकीना भतीजी मेरी, खा रही थी तमाचे में चुप थी खड़ी, खा रही थी तमाचे में चुप थी खड़ी। हाय रे बेबसी, हाय बेचारगी, वो सितम झेलते झेलते मर गई, शाम की कैद में छोड़ आई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं। अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, ये सदाए फुगा और ये मजलिसें, ये सदाए फुगा और ये मजलिसें, मातम व नौहा और गम की ये ज़ीनतें, मातम व नौहा और गम की ये ज़ीनतें, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, 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 आह फटता है दिल किस तरह ये कहे, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, मेहमान है आखिरी ये सलाम, तुझ पे कुर्बान है आखिरी ये सलाम, आखिरी ये सलाम, शाह जी शान है आखिरी ये सलाम, शाह जी शान है आखिरी ये सलाम, दिल है वीरान है आखिरी ये सलाम, अलविदा अलविदा ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, हो गई हो जो कोई खता, हक के खिदमत न हमसे अदा हो सका, हमसे अदा हो सका, हम यही है ना जी भर के मातम किया, जी भर के मातम किया, हम यही है ना जी भर के मातम किया, ना जी भर के मातम किया, तेरी खातिर न क्यों अपना सर दे दिया, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा
بھر پھر کریں گے یہ غم، سال بھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا یاد، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا یاد، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا یاد، مر گئے تو یہ ہوگا یاد، ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے شاہ مشرقین الوداع، اے شاہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع، اللہم صلی علی محمد وآلہ